یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں، جن کی بنیاد ہی قرآن تھا، جن کی موت میت ہی قرآن تھا، جن کے نکاح ہی قرآن پہ ہوا کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں نا۔ مولوی صاحب کو بلاتے ہو، قرآن کی 3 آیتیں پڑھتا ہے، پورے قرآن میں سے 4 پارے میں سے 2 آیتیں، 22 پارے میں سے 1 آیت اور 1۔ کبھی اس کو مولوی صاحب سے پوچھا پکڑ کے کہ مولوی صاحب بتاؤ ان 3 آیتوں کو کیوں پڑھتے ہو، باقی آیتیں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مسئلہ اس کا نکاح کے ساتھ؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر بندہ اللہ کے حق پورے کرنے لگ جائے گا تو ایک دوسرے کے حق پورے کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ خدا سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے پھونک پھونک کے قدم رکھو گے، حلال حرام کو پہچانتے ہوئے قدم رکھو گے۔ رب کائنات کی قسم گھر کے اندر کبھی بگاڑ نہیں آئے گا، ازواجی زندگی میں فساد پیدا نہیں ہوگا۔ رانا شفیق صاحب نئی نویلی دلہن بیاہ کے لائے گا، خواہشات کو پورا کرنے سے پہلے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے پہلے گھر والی کو بھی وضو کرا دینا، میک اپ خراب نہیں ہوتا، خود بھی وضو کر کے ٹوپی لے کے اسی کمرے میں جس کمرے میں تیری سیج سجی ہے مصلی بچھا کے خود بھی شکرانے کے 2 نفل پڑھیو اور اپنی گھر والی کو پڑھائیو، پھر اللہ کا حکم جو آیا پورا کر دیو۔ رب کائنات کی قسم خدا کے حکم پورا کرنے میں برکت آ گئی، پھر آنے والی کی گود میں ناچنے والا نہیں آئے گا بلکہ معین الدین چشتی اجمیری آئے گا۔ میں تجھے بتاؤں ان 2 رکعات کا کیا فائدہ ہے۔ فرمایا دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند، پردے ڈل گئے، میاں بیوی وضو کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے، ادھر بیوی نے ہاتھ اٹھائے، ادھر شوہر نے ہاتھ اٹھا لیے، دل ہی دل میں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ آسمان کے سارے فرشتوں میں کہتا ہے اے فرشتوں میری رحمت کی چادر لے کے رانے منظور کے گھر پہ چلے جاؤ، آج ابے کا رحمت والا سایہ کوئی نہیں، آج میری رحمت کا سایہ ان کے سروں پہ دے دو اور میری رحمت کی چادر میں ان دونوں میاں بیوی کو لپیٹ دو۔ الہ العالمین کیا بات ہے، فرمایا انہوں نے اپنی خواہشات کو میری مٹھی میں دے دیا، انہیں کو اللہ کا نام لے کے اپنی زندگی کا آغاز کرو اور مبارکباد دو۔ تمہاری گود کے اندر اب وقت کا ولی آنے والا ہے، تمہاری گود کے اندر وقت کا غوث قطب ابدال آنے والا ہے، تمہاری گود کے اندر نافرمان نہیں بلکہ والدین کا فرما بردار آنے والا ہے، تمہاری گود میں حافظ قرآن آنے والا ہے، تمہاری گود میں عالمہ آنے والی ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں، جب نیک عورتیں ہوا کرتی تھی، گھر میں ذکر اذکار کیا کرتی تھی، گھر میں درود پاک سے اپنی زندگی گزارا کرتی تھی، اللہ کے قرآن سے اپنی زندگی کا اپنی صبح کا آغاز کیا کرتی تھی، یہ کتنی قیمتی گود تھی جس گود نے اللہ کی قسم میرے عزیز و شیخ عبد القادر جیلانی دیا، جس گود نے میری عزیزہ بچیوں اور میرے عزیزوں، جس گود نے معین الدین چشتی اجمیری دیا، جس گود نے میری عزیزہ بچیوں بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دیا۔ کون بہاول حق زکریہ ملتانی ملتان کے اندر آرام فرما رہے ہیں، کرنال کے علاقے میں ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا پانی پت کے اندر جن کا مزار ہے، ان کے ابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں بہاول حق زکریہ ملتانی سے پڑھنے کے لیے آئے۔ پہلا دن دوسرا دن پڑھتے رہے، کچھ دن گزر گئے، حضرت کو پسند آ گئے، آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے سے کر دوں، رائے کیا ہے؟ حضرت کے بیٹے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہو گئے، اقرار ایجاب و قبول ہو گیا، بیٹی کا نکاح فخر الدین رحمت اللہ علیہ ابو علی قلندر کے ابا جان سے کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بہاول حق زکریہ ملتانی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فخر الدین رحمت اللہ علیہ تنہائی میں زندگی گزارنے لگے۔ بہاول حق زکریہ ملتانی کو ترس آیا، اپنی دوسری بیٹی نکاح میں دینے کا ارادہ کر لیا۔ بیٹے سے پوچھا
تیری بہن کا نکاح کر دوں. بیٹا کہنے لگا آپ کی مرضی لیکن میں تیار کوئی نہیں. ابا کہنے لگے بیٹے کیا بات ہے؟ کہ میرے بہنوئی کا بھی نفس نہیں مرا. ابا کہنے لگے تجھے کیسے پتا لگا نفس نہیں مرا؟ کہ ابا فجر کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور لوگ نماز کی نیت باندھ کے صفوں میں آگے تھے. میرا بہنوئی اپنی آگے کی قمیض کے دامن کا پنکھا بنا کے گرمی سے ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا. ابا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جسے گرمی سردی کا احساس ہوئے ہم بہنوئی بنائے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. رشتہ لینے جاتے ہو پوچھتے ہو کیا کرتا ہے, پوچھتے ہو کتنی زمین نام ہے, لڑکے سے فون پہ علیحدہ بات کرنی ہے. بیٹے بتا شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ رہے گا, شادی کے بعد بہنوں کا کیا رویہ ہوگا, شادی کے بعد بیوی کے لیے کیا کرے گا. اللہ غنی نکاح ناموں پہ کہتے ہو کتنا حق مہر ہے, باتیں شرع محمدی کی کرتے ہو, باتیں سنت کی کرتے ہو, لیکن 50 ہزار روپے ٹھیک ہے میرے نبی کا مہنگا حق مہر بھی ہے, میرے نبی کا ہلکا حق مہر بھی ہے, لیکن میرے عزیز نکاح اتنے مہنگے نہ کرو کہ بچیاں برائی کے اڈے پہ جانے پہ مجبور ہو جائیں. نکاح آسان کر دو, سستا کر دو, ایسا سستا کر دو. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دارالحدیث کے اندر بیٹھے ہیں. 3 دن کے بعد آپ کا شاگرد آیا, فرمانے لگے 3 دن چھٹی تو نے کیوں کی؟ اللہ والے میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, اس کے سوگ میں غم میں بیٹھا تھا, زندگی کا ہم سفر میرے سے بچھڑ گیا. روزانہ پڑھنے آتا لیکن افسردہ روزانہ پڑھنے آتا پریشان ہوتا. عبداللہ بن مبارک اندر چلے گئے, گھر والی سے کہنے لگے حدیث پاک کا میرا شاگرد ہے, حدیث میرے سے پڑھتا ہے, بیوی فوت ہو گئی پریشان رہتا ہے, تیرا کیا ارادہ؟ عبداللہ بن مبارک کی گھر والی کہنے لگی کل ہی میری بچی بالغ ہوئی ہے, جتنا میرا حق ہے اتنا تیرا حق ہے, اگر تو چاہے اس بچی کا نکاح اس استاد سے کر دے, اس بچی کا نکاح اس حدیث کے شاگرد سے کر دے. عبداللہ بن مبارک واپس آئے, بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا کیا ارادہ ہے؟ تیرے لیے رشتہ تلاش کرو. کہ اللہ کے بندے استاد باپ کی مثل ہوتا ہے, آپ تلاش کرو. فرمایا پھر تیرا رشتہ گھر میں موجود ہے, نکاح کے لیے تیار ہو جا. اللہ اکبر. چند لوگوں کو بلایا, نکاح ہو گیا, گھر گئے, پریشان کھڑے ہیں. اللہ والی کہنے لگی, اماں کہنے لگی بیٹے کیا بات ہے؟ کہ اماں جان میرا نکاح ہو گیا. کس سے ہوا؟ عبداللہ بن مبارک وقت کے محدث امام المحدث کی بیٹی سے نکاح ہو گیا. اماں رونے لگی, بیٹے سوچ سمجھ لیتا, میں اس لیے تجھے نہیں کہہ رہی, میں اس لیے نہیں کہہ رہی لڑکی میں عیب ہے, میں اس لیے نہیں کہہ رہی کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں ہوا, میں اس لیے کہہ رہی کہ اتنا بڑا امام المحدث ہے اور ہمارا چھوٹا سا گھر ہے, اس کی بچی آئے گی, کہاں بٹھاؤں گی, کہاں رکھوں گی. اللہ اکبر. اماں بیٹا سوچ رہے تھے, رو رہے تھے. عشاء کی نماز ہو گئی, دروازہ بجا, کھول کے دیکھا عبداللہ بن مبارک سامنے کھڑا ہے. اللہ کا بندہ کہنے لگا, شاگرد کہنے لگا حضرت کیا بات ہے, رات کے وقت حکم دیتے میں آ جاتا. اللہ کے بندے نے پیچھے سے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا, فرمایا زندگی کا پتہ کوئی نہیں, تیرے امانت میرے گھر میں موجود تھی, تجھے دینے کے لیے آ گیا. آسان سا نکاح. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اور میرے بندو میرے حقوں کو پورا کرو. میں اولاد کے حق پورا کرنے کی توفیق دوں گا, میں معاشرے کے حق پورا کرنے کی توفیق دوں گا, میں جانوروں کے حق پورا کرنے کی توفیق دوں گا. بات آگے نکل گئی, بات جانوروں پہ آ گئی. اللہ اکبر. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے, فرمایا باتھ روم میں جاؤ, پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو, کیڑے مکوڑے تیرے پیشاب کی دھار کے نیچے آ جائے, اپنا پیشاب روک دے. اگر تیری دھار کی وجہ سے تیرے پیشاب میں کیڑا ڈوب گیا, قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. فرمایا کپڑے خراب ہو جائیں گے, دوبارہ دھل جائیں گے, ایک جاندار دنیا سے چلا گیا, جواب دینا پڑے گا. تجھے کیا پتا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلی سے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں, ایک چونٹی ایک کیڑی پیر کے نیچے آ گئی. حضرت علی نے پیر اٹھایا, وہیں بیٹھ گئے, ہاتھ جوڑ کے فرمانے لگے اللہ کی مخلوق ہے, مجھے چلتے ہوئے تو نظر نہیں آئی, میرا پاؤں تیرے پہ آ گیا, آج معاف کر دے, قیامت کے دن خدا کے دربار میں اپنا حق نہ مانگنا. اتنا کہنا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے, محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال فرمایا. آپ نے فرمایا علی بتا تو صحیح مدینے کی گلی میں کیا معاملہ پیش آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنا دیا. آپ نے فرمایا علی تجھے کیا پتا, جس کیڑی سے تو معافی مانگ کے آیا, دنیا کے اندر جتنی چونٹیاں ہیں ان چونٹیوں میں سے وہ کیڑی سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی تھی. وقت تو نہیں زیادہ بھائی, عبداللہ میاں وقت تو نہیں زیادہ, کس وقت نکلنا بتاؤ؟
ہائے اگلی بات سنو میرے عزیزو، قرآن کا حکم ہے یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو اللہ سے، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کون تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارا جوڑا بنا دیا، اللہ غنی، یہ بھی نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ، فرمایا رانے دوسری برادری میں نہیں کرتے، گجر رانوں میں نہیں کرتے، رانے گجروں میں نہیں کرتے، فرمایا برادری کچھ نہیں ہوتی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک تو تقوی والا زیادہ بلند ہوتا ہے، جس کے پاس جتنی پرہیزگاری آوے گی اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا بلند کر دیا جاوے گا۔ تیسری آیت قرآن کریم کی پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، ہماری بچی نے LLB کر رکھا، ہماری بچی نے MSc کر رکھا، گھر کے سارے کام جانتی ہے، یوں کرتی ہے فلاں کرتی ہے، بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، بیٹے والوں نے کہہ دیا 10 مربوں کا مالک ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے، 50,000 روپے کی ہفتے کی آمدنی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب آپس میں معاملہ طے کرو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کہہ دیا کرو تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں کے پڑھنے کے بعد ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اس چیز سے جو منہ پھیرے گا میں محمد کی امت سے نکل جائے گا۔ تمہیں کیا پتا نبی کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے، نبی کی بیویوں کے نکاح مسجد میں ہوئے، صحابہ پاک کی نکاح مسجد میں ہوئے، نکاح ہوا کرتا تھا، اللہ کے بندے چھوارے ہاتھ میں لیا کرتے تھے، پھر نکاح خان سمیت جتنے نکاح میں آنے والے ان کے اوپر چھوارے پھینکا کرتے تھے۔ یہ محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، ان سنتوں کو اپناؤ، رب کائنات کی قسم ہے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ آؤ تمہیں ایک ایسا نکاح بتا دوں، جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کے نکاح کا وقت آیا، ایک رومال کی پوٹلی اٹھائی اپنی بچی کے ہاتھ میں دے دی، بچی کہنے لگی اماں جان یہ کیا ہے؟ کہ بیٹی جہیز میں تجھے ایسی چیز دے رہی ہوں دنیا کی کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ غنی، ام ہانی کی بیٹی نے یوں رومال پوٹلی کھول کے دیکھی، ایک عطر کی شیشی نکل آئی، اماں یہ عود ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، اماں کہاں کا یہ عطر ہے؟ اماں رو کے کہنے لگی جس مارکیٹ کا یہ عطر ہے وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی، وہ دکان ہی بند ہو گئی۔ بچی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اماں کہنے لگی تجھے کیا پتا یہ عطر نہیں محمد پاک کا پسینہ ہے۔ اللہ غنی، گرمی کے موسم میں حضور ہمارے گھر آرام کرنے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کھاٹ پہ لیٹ جایا کرتے تھے، اپنی ہتھیلی کو رخسار مبارک کے نیچے رکھتے، ماتھے مبارک سے جو پسینہ ٹپک کے ہتھیلی پر آتا کلائی کے ذریعے کونی سے ٹپکنے لگ جاتا، میں نبی کے پسینے کو گرنے نہ دیتی بلکہ شیشی میں قطروں کو بند کر لیتی۔ وہ تو پسینے والا روزہ انور میں چلا گیا، آج بھی محمد پاک کا پسینہ موجود ہے۔ بیٹی جو میں تجھے جہیز میں دے رہی ہوں، بیٹی رو کے کہنے لگی اماں اس پسینے کی کیا خاصیت ہے؟ فرمایا تجھے کیا پتا، صحابہ کو جب کملی والے کی یاد آتی ہے میرے دروازے پہ آ کے رونے لگ جاتے ہیں، میں دروازے کی چوکھٹ پر آ کر اس شیشی کے ڈھکنے کو کھول دیتی ہوں، نبوت کے پسینے کی خوشبو کے حلے باہر نکلتے ہیں۔ اماں اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب خوشبو صحابہ کی ناک میں پہنچتی ہے خوشبو کی وجہ سے صحابہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جایا کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں عزت سے لے جائے، اللہ تمہیں عزت کے ساتھ واپس لائے، خیری جاؤ خیری آؤ، اللہ تمہیں گرم ہوا سے بچائے۔ رانا صاحب گھر سے صدقہ کر کے نکلیو، 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلیو، بس کے اندر بیٹھو گے گاڑی میں بیٹھو گے دعائیں پڑھ کے نکلیو، اللہ غنی کوئی سائل دروازے پر اس وقت آ جائے اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیلا دے تو دولہا بنی گاڑی میں سجی گاڑی میں بیٹھا ہو، ہاتھ کوئی آ کے پھیلا دے، گاڑی کے شیشے کو اوپر نہ کر لیو، کوئی آ کے کہہ دے میں سید زادہ ہوں، اور رانوں میں تمہیں ایک بات کہا کے جا رہا ہوں، تمہارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے، کوئی ارائی بن کے آئے، کوئی مغل بن کے آئے، کوئی میر عالم بن کے آئے، کوئی میراثی بن کے آئے، کوئی سید بن کے آئے، تمہیں پتہ یہ سید نہیں ہے لیکن آ کے آواز لگا رہا ہے سید ہوں کچھ مجھے دے دو، فرمائے بے عزتی نہ کیا کرو، نقلی سید کو بھی دے دیا کرو۔ آج نقلی سید کا خیال کرو گے اللہ قیامت کے دن ہمارے نقلی عملوں کا خیال فرما لے گا۔ میرے عزیزو، ایک بچی یوں ہی گلی محلے میں چکر کاٹتی پھر رہی تھی، گلی محلے میں چکر کاٹتی پھر رہی تھی، پردہ کر رکھا تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی،
دروازے کی کنڈی بجائی، ایک مومن دروازے سے باہر نکلا، مسلمان دروازے سے باہر نکلا۔ آخر کیا بات ہے؟ کہے بھائی مسلمان بھائی سمجھ کے میں تیرے دروازے پہ آئی، روٹی کا سوال نہیں کرتی، کپڑے لتے کا سوال نہیں کرتی، بھوک کا سوال نہیں کرتی، میری ماں بیٹو، میری ماں بیٹیوں بہنوں سن کے جانا، اللہ تمہیں مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی چیز کا سوال نہیں کرتی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ایک رات رہنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے دے، قیامت کے دن اپنے نانا سے کہہ کے تجھے عرش عظیم کا سایہ میں دلوا دوں گی۔ کہ کون ہے؟ کہ سید زادی ہوں، آل رسول ہوں، آل رسول ہوں۔ اللہ اکبر، نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ شوہر دنیا سے چلا گیا، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، بوڑھے ماں باپ کوئی نہیں جو مجھے گھر کے اندر سر چھپانے کی جگہ دے، بھائی میرا کوئی نہیں جو ہاتھ پکڑ کے بیوہ کو گھر میں لے جائے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں پتہ نہیں زندگی کہاں جا کے میری شام کو ڈھلائے گی، پتہ نہیں کہاں جا کے میرا ٹھکانہ ہوگا، ایک رات کا قیام دے دے۔ کتنے کتے بلے گلی میں پھر رہے ہیں، خدا نہ کرے کوئی میری عزت پہ حملہ کر دے، تیرے گھر میں چرپائی پہ نہیں زمین پہ بیٹھ کے گزار دوں گی، تیرے گھر میں روٹی نہیں کھاؤں گی، تیرے گھر میں پانی نہیں پیوں گی۔ اپنا خیال نہیں، انگلیاں بچیوں کی ہاتھوں میں لے رکھی ہے، کہنے لگی مجھے ان بچیوں کا خیال ہے۔ اللہ اکبر، ان کا ابا زندہ تھا، گود میں اٹھا کے سلایا کرتا تھا، آج اللہ کی زمین پہ بھی جگہ تنگ پڑ گئی ہے۔ مسلمانوں جب خیر کے دروازے کھلے ہوا کرتے تھے، اللہ کی قسم گاؤں کے کتے بھی بھوکے نہیں سویا کرتے تھے۔ جب ہم نے اپنے دروازے بند کر دیے، اب جانور تو کیا، انسان تو کیا، تیرے محلے کا پڑوسی یتیم آج بھوکا رو رہا ہے، تیرے محلے کی پڑوسر بیوہ آج بھوکی رو رہی ہے، اور شادیوں پہ خرچ کرنے والوں، میت پہ کٹھ میں خرچ کرنے والوں، 10 دیگے 40 تیجے پہ خرچ کرنے والوں، انہی 10 دیگوں کی 5 کلو کی راشن کی تھیلیاں بنا پورے گاؤں کے اندر یتیموں کے گھر میں پہنچا، پورے گاؤں کے اندر بیوہ کے گھر میں پہنچا، پورے گاؤں میں ان کے گھر میں پہنچا جن کے گھر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں، جن کے ساتھ بھائی کا سہارا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازے کی چوکٹ پہ رکھ کے دروازہ بجا دے، یتیم دروازہ کھولے گا، بیوہ دروازہ کھولے گی، ارے تجھے دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی کہنے کی، بلکہ وہ کھانا تیار ہو کے یتیم کے پیٹ میں جائے گا، اتڑیوں سے دعا نکل کے عرش عظیم پہ خود بخود پہنچ جائے گی۔ آیا میرے عزیزوں، وہ بیوہ دروازے پہ آئی، مسلمان نے ڈاکو سمجھ کے، مسلمان نے ہیرا پھیری کرنے والی عورت سمجھ کے گھر سے نکال دیا کہ جا کہیں اور جا، پتہ نہیں تیرے پیچھے کتنا بڑا گینگ ہے، تیرے پیچھے کتنی بڑی کاروائی ہے، تجھے گھر میں بٹھاؤں میرے گھر کا صفایا نہ ہو جائے۔ اللہ غنی، یہ کہہ کے دروازے بند کیے۔ سید زادی تھوڑا سا آگے چلی، بتوں کی پوجا کرنے والا سامنے سے آ رہا تھا، بتوں کی عبادت کرنے والا سامنے سے آ رہا تھا، اس با پردہ عورت کو رات کی تاریکی میں دیکھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حق تو نہیں پوچھتا، حق تو نہیں پہنچتا، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے۔ کہنے لگی جب باپ کا سہارا ابا دنیا سے چھوڑ کے چلا جائے، یتیم ہو جائے، اور بیوہ جب ہو جایا کرتی ہیں، شوہر کا تاج سر سے، اللہ اکبر، جب تاج سر سے چھن جایا کرتا ہے تو ایسے گلی کی زندگی میں رلتی پھرتی ہیں۔ کہنے لگا کیا بات ہے، کہ سید زادی ہوں، اپنا سمجھ کے دروازہ بجایا تھا، لیکن مجھے اس نے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ نہ دی، بت مت کا دل ہولا، آنکھ سے آنسو نکلے۔ کہنے لگا ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا، تو آل رسول ہے، اللہ اکبر، میں پلید ہوں، گندہ ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا امتی نہیں، بتوں کی پوجا کرنے والا، سامنے میرا ڈیرا، پیچھے مکان ہے، جیسی تو عزت والی میرے گھر میں بھی عزت دار عورتیں ہیں، لیکن ہوں میں بت مت، بتوں کی پوجا کرنے والا، سارا مکان تیرا، سارا ڈیرا تیرا، گھر کا ہر کمرہ تیرا، اگر کہے گی تو میں بھی گھر میں رہ لوں گا، ورنہ دروازے پہ بیٹھ کے ساری رات تیری چوکیداری کروں گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، وہ سید زادی بت مت کے مکان میں چلی گئی، ایک کونا پکڑ کے بیٹھ گئی، رات کا وقت ہوا، یہ بھی سو گیا، وہ بھی سو گئی، دھکے دینے والا بھی سو گیا۔ دھکے دینے والا جب سویا، خواب کیا دیکھتا ہے، میدان محشر کا منظر سامنے آ گیا ہے، جنت کے دروازے سامنے، چرپائی سے چھلانگ ماری، جنت کے دروازے کی طرف جانے لگا، یوں جنت کے کنڈے کو ہاتھ ڈالا، ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ پڑا، نیچے کیا دیکھتا ہے، چوکٹ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کہاں چلا، کہ اللہ کے نبی جنت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا کون ہے، کہ جی میں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ تیرے پاس کلمہ پڑھنے کا ثبوت کیا
ہے کہ اللہ کے نبی کیا ثبوت دوں؟ فرمایا کل میری بچی سیدزادی تیرے دروازے پر آئی تھی، تو نے بھی تو اس سے سید ہونے کا ثبوت مانگا تھا۔ چیخ ماری، آنکھ کھلی، بستر سے چھلانگ لگائی، دروازے کی کنڈی کھولی، گلی میں بھاگتا پھرا، بت مت کے دروازے پہ چلا گیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ہماری بہن ہمارے حوالے کر دے۔ بت مت مسکرا کے کہنے لگا وقت گزر گیا، تو دیکھ کے سودا کر کے آیا، میں نے بغیر دیکھے سودا کر لیا۔